اور ماں باپ کا حق حقوق العباد میں سب سے اس لیے مقدم ہے کہ چونکہ یہ اپنے اولاد کی، اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، لہذا والدین کا حق و اولاد پر یہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ان پہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان والا معاملہ کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائے کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، اپنے متعین وقت پہ نماز پڑھنا۔ پھر فرمایا ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ احسان اور نیکی والا معاملہ کرنا۔ ایک صحابی ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں من ابر، میں کس سے نیکی کروں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا امک، اپنی والدہ سے۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس سے کرو؟ پھر فرمایا امک، اپنی والدہ سے۔ تیسرے بار جب پوچھا تو پھر فرمایا ثم اباک، تیسرے بار حق جو ہے وہ آپ کے باپ کا ہے۔ اور والدین کے حقوق کے بعد پھر رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، محلہ داری کے حقوق ہے۔ ان تمام کی پاسداری کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب احسان کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، تو احسان کا معنی ایک یہ ہے کہ التواضع لہما، ان کے سامنے عاجز ہو کر رہنا، تکبر سے پیش نہیں آنا، ان کی بات کو ٹکرانا نہیں۔ جو بات آپ کو والدین کرے اس کو ماننا ہے، اس کے سامنے عاجز ہو کر پیش آنا ہے، یہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ اور ان کی جو اوامر ہے، ان کی طرف سے حکم کیا گیا تمہیں، تو اس کی پاسداری کرنا، اس کو ماننا۔ اور پھر جب والدین فوت ہو جائے تو فوت ہونے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے بیوی ہے، تو جب وہ فوت ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو ان کی سہیلیاں تھی، ان کی دوست تھی، ان کا خیال پیغمبر علیہ السلام رکھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس بندے کے والدین فوت ہو جائے تو اپنے والدین کی جو دوست اقارب ہے، رشتہ دار ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی پالنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو برے نگاہ سے دیکھے تو اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کا حکم یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، ایسا کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکلے جس کی وجہ سے آپ کے والدین کو دکھ پہنچائے۔ بہرکیف ایک اور صحابی کا قول ہے، فرمایا کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حکم یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ ہو تو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کپڑوں کو بھی جھاڑنا نہیں چاہیے تاکہ وہ گرد و غبار ان پہ نہ پڑے، یہ بھی احسان کے خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی یہ والدین کی ناراضگی میں ہے۔
تو اللہ کے حقوق کے بعد سب سے اہم حق وہ ماں باپ کا ہے انسان پر کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرے۔ تو فرمایا وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان والا معاملہ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرے، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ، وقولوا للناس حسنا، اور بولو کہو لوگوں کو اچھا قول، اچھی کہاوت لوگوں کو بتایا کرو۔ اس کے مفسرین یہ تشریح کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ زبان سے جو اچھی بات نکلے وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین بات وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو ترغیب دے کے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والا کلمہ پڑھو، خود بھی اس پہ عمل کرو، دوسروں کو بھی اس کا حکم کرو۔ اور یا حسنہ سے مراد یہ ہے مروہم بالامر المعروف ونہوہم عن المنکر، کہ ان کو نیکیوں کے بارے میں حکم کرے اور لوگوں کو جو برائیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، ان سے منع کرے، تو یہ بہترین بات ہے، اچھی بات ہے۔ چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کیا کرو، ان کے سامنے اچھی باتیں کہا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب چونکہ اس خطاب کا عنوان یہ تھا کہ اس بنی اسرائیل کو حکم یہ کیا گیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اور نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم تولیتم، چونکہ انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو فرمایا ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا اس عہد سے، اس لفظ سے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے لوگ تم میں سے جس نے اس احکام پہ عمل کیا، وانتم معرضون، اور تم ہمیشہ کے لیے منہ پھیرنے والے ہو۔ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ آپ کی عادت یہی ہے کہ جو بھی حکم کہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو، حالانکہ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن نہاد ہو جائے، اس کے سامنے تابع ہو جائے، جو بھی حکم ہو اس کو مان لے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی